السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، حضر میں آپ کے ساتھ ہیں، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہا کرتے تھے۔ اور آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اکثر صحابہ جب بھی صحابہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو بہت کم ایسا ملتا ہے کہ کوئی صحابی اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بلکہ ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کیے اور کہا ہم صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے، سفر میں تھے، میدان جنگ میں تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کسی ایک انسان کے ساتھ بہت زیادہ رہنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری عقل اس بات پر پہنچ جائے گی کہ کوئی نہ کوئی بات ہوگی یا کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ انسان ایک ہے، آدمی ایک ہے، شخص ایک ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کیوں رہتے ہیں؟ یعنی کوئی وجہ تو ہوگی کہ سارے لوگوں کی محبت، یعنی اس انسان کے سلسلے میں سارے لوگ محبت کر رہے ہیں، سفر میں بھی ساتھ میں ہیں، حضر میں بھی ساتھ میں ہیں، میدان جنگ میں بھی ساتھ میں ہیں، کسی کے گھر جانا ہو سبھی لوگ ساتھ میں ہیں۔ وہی کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ کہا کہ اے نبی، اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک نہ ہوتے، آپ کا رویہ صحابہ کرام کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہوتا تو جتنے بھی صحابہ آپ سے چپک کر رہتے ہیں سب کے سب بھاگ جاتے ہیں، سب کے سب الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی آپ رحم دل ٹھہرے ہیں، یعنی رحم دل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے نبی اس میں بھی آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ نرم دل ہیں، آپ رحم دل ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی اللہ کے رحم و کرم کے نتیجے میں
اے نبی آپ بڑے رحم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے جو نفرت کرتا ہے، ایک تو سخت مزاج ہونے کی وجہ سے اور دوسرا سخت دلی کی وجہ سے۔ انسان کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، بات چیت کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور دل کے اندر سختی پیدا کیے ہوا ہے، کوئی انسان اس کے قریب نہیں جانا چاہے گا، چاہے جائے کہ اس کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اگر دل صحیح نہیں ہے، اگر مزاج صحیح نہیں ہے تو کوئی بھی انسان آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد مزاج ہوتے، برے مزاج کے ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو صحابہ آپ کے قریب رہتے ہیں سب کے سب چھٹ جاتے ہیں، سب کے سب الگ ہو جاتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ بہت بڑی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہا، اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اسی بات کی تعلیم دی گئی۔ دیکھیے ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چاہیں کہ ہر وقت لوگ آپ کے مزاج کے حساب سے آپ کے ساتھ سلوک کریں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہیں کہ ہر وقت لوگ ہم سے محبت ہی کریں، کوئی بات میں تو تو میں نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، جھگڑا فساد نہ ہو، ہوگا، غلطی ہوگی، ایک نہ ایک انسان غلطی کرے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کی ہر بات چپ چاپ قبول کر لے۔ نبی کو ان کے اخلاق کا ذکر کیا گیا، آپ بڑے نرم دل ہیں، صحابہ آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو جائے، کوئی کام ایسے کر گزریں گے جس سے آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، تو لیکن کیا کیجئے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اگر کوئی ایسی بات آ جائے صحابہ کرام کی زندگی میں یا ان کی طرف سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے گا، آپ انہیں معاف کر دیجئے گا۔ آج تو معاف کا تصور ہی نہیں ہے، ہم کیوں معاف کریں؟ وہاں میری بے عزتی رکھی ہوئی ہے، ہماری اتنی توہین ہو چکی ہے، اگر مزید ہم معاف کر دیں گے تو اور بے عزتی ہو جائے گی۔ نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان سے کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو آپ معاف کیجئے۔ اگر آپ رحم دل ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے گا۔ صحابہ آپ کے سامنے غلطی کر سکتے ہیں، اے رسول آپ انہیں معاف کر دیجئے گا۔ صرف معافی نہیں، صرف معافی نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے گا۔ دعا ہم کیا کریں گے؟ ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ معاف کیجئے گا نمبر 1، اور ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ پھر آگے کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ دیکھ رہے ہیں سماج کو، فیملی کو، تعلقات کو کس طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے، ایک چھوٹی آیت میں بہت بڑی بڑی تعلیم دی گئی۔ کہا گیا کہ اے نبی اگر صحابہ غلطی کریں تو آپ ان کو معاف کر دیجئے، صرف معافی نہیں بلکہ ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اللہ سے کہیے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر کوئی معاملہ ہو، کسی بات کا آپ ارادہ رکھتے ہو تو مشورے میں ان کو بلائیے، مشورے میں ان کو بلائیے۔ آپ غور کریں، ہمارا کوئی تعلقاتی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، فیملی کا کوئی ممبر ہو یا کوئی دوست ہو، بڑا جگری دوست ہو، بات بگڑ گئی، ہم معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اگر معاف کر دیے، دعا نہیں کر رہے ہیں، معاف بھی نہیں کر رہے ہیں، دعا بھی نہیں کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ اپنے میٹر میں ان کو مشورہ کے لیے بلائیں گے؟ نہیں بلا سکتے ہیں، اور نہیں بلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ انہی صحابہ کرام کو اپنے مشورے میں، اپنے کسی کام میں، جب بھی کسی کام کا آپ ارادہ کریں تو ان کو مشورے میں بھی رکھیے۔ آج ہمارا کوئی بھی کام ہوتا ہے مشورے سے خالی ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کام بگڑ جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ مشورے میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 10 لوگ مشورے میں رہیں گے، ممکن ہے کہ 10 باتیں ہوں، ممکن ہے کہ 7 باتیں ہوں اور 3 بات الگ ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جن کی بات زیادہ ملے ان کو مشورے میں شامل رکھا جائے اور اسی کام کو کیا جائے۔
اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو مشورے میں بلایا جائے اور ہر آدمی کی بات لی بھی جائے. جو خیر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اسی بات کو رکھا جاتا ہے مشورے کے اندر، تبھی جا کر کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو مشورے میں رکھیے، اور مسلمانوں کا کوئی بھی کام مشورے سے خالی نہیں ہوتا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں نبی کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کام کے کسی بھی سلسلے میں جب کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ مشورہ کر لیجئے. اور ایک جگہ کہا گیا شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا کام شورا سے چلتا ہے، مشورے سے چلتا ہے. اور کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ سوچ لیے، ارادہ کر لیے، مشورہ کر رہے ہیں، مشورے میں بات طے ہو گئی، بالکل پکا ارادہ ہو چکا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ارادہ پکا ہو گیا اب زیادہ سوچ وچار مت کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اس کام کو کر گزریے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر توکل کرنے والے سے، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ تو رہا آیت کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی تشریح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو دشمن تو کیا، دوست بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، صحابہ بھی آپ سے الگ ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. یہ رحم دلی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کا دل نرم ہے، اخلاق اچھا ہے، تو دوست تو کیا، دشمن بھی آپ کا قریبی دوست بن سکتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھی چیز اور بری چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو برائی کا جواب برائی سے نہ دیجیے. ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، کہا کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیجیے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے. ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گا. اگر ہم معاف کر دیں اور برائی کا جواب برائی سے نہ دیں تو ہم کمزور ہو جائیں گے، لوگ ہماری توہین کریں گے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے درمیان اور سامنے والے کے درمیان اگر دشمنی بھی ہے تو گہری دوستی میں بدل جائے گی، گہری دوستی میں بدل جائے گی. کیوں؟ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، آپ برائی کا جواب اچھائی سے دے رہے ہیں. پھر کہا کہ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. لیکن اللہ ایک بات کہتا ہے کہ یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، جس انسان کے اندر صبر ہوگا، برداشت کرنے کا جذبہ ہوگا، وہی آدمی ایسا کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو اسی انداز سے کرتے ہیں کہ ہم کو بدلہ لینا ہے، معاف کا تو چانس ہی نہیں ہے، ہم بدلہ لے کر ہی رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بدلہ لینا چاہے لے، لیکن صبر اور ہمت کی بات یہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی قسمت میں صبر ہو، یعنی دشمنوں کا مقابلہ صبر کے ذریعے اور معافی کے ذریعے، برائی کا جواب اچھائی کے ذریعے اگر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا دشمن بھی دوست بن جائے گا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نبی کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ کے ماننے والے بھی تھے اور نہ ماننے والے بھی تھے. یہاں تک کہ آپ کے قتل کرنے کے تلاش میں بھی لوگ لگے رہتے تھے. آپ کے جانی دشمن بھی تھے، جانی دشمن بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آپ کا جانی دشمن بھی آپ کا دوست بن گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک فوج روانہ کیا، ایک دستہ بھیجا. فوج یہ نکل گئے، نکلنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بنی حنیف کا رہنے والا ہے،
اس کا ارادہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ یہ آدمی گھر سے نکلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، آپ کا دشمن تھے، نام ثمامہ بن وسال ہے، ان کو ثمامہ بن وسال کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام ان کو پکڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی کے کسی کھمبے میں ان کو باندھ دیا گیا۔ فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں ان کو باندھ دیا گیا۔ یہ مسجد میں بدھے ہوئے ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، پکڑ لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، آپ حال پوچھتے ہیں، یہ قیدی ہیں، یہ مجرم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، ہم تو اتنا دیر برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مجرم پکڑا گیا، کیسے اس کا کام تمام کیا جائے یا کیسے اس کے ساتھ مقدمہ کیا جائے، ہم تیار رہتے ہیں۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر اور آپ کے اخلاق پر۔ ثمامہ بن وسال بدے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ آپ تو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، پکڑ لیے گئے، اب آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پہلے حال پوچھتے ہیں، حال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ اپنی قوم کے بادشاہ تھے، لیڈر تھے، وہی روب تھا، وہی دبدبہ تھا، جواب کیسے دیتے ہیں؟ فقال عندي خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل زاد من وان تنعم تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فصل منه ما شئت۔ کہا اے محمد، نام لے رہے ہیں، نام لے، توہین نہیں ہے لیکن بادشاہ ہے، وہی آواز ہے، وہی روب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی بھلائی ہے، میرے پاس بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں، ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، دھمکی دے رہے ہیں، کہا کہ میں بھی بادشاہ ہوں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بدلے میں آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک مطلب تو اس ٹکڑے کا یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے ان تقتلنی تقتل زاد من، اے نبی اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ حق پر ہیں، میں مجرم ہوں، ایک مجرم کو آپ قتل کریں گے، دو باتیں ہو گئی۔ کہا وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے تو آپ کو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی میں آپ کا احسان مند رہوں گا، یا آپ کا احسان رہے گا میرے اوپر اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اگر آپ احسان کریں گے۔ تیسرا آفر، اگر آپ کو مال چاہیے، کچھ لے دے کر معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں تب وہ بھی مل جائے گا، آپ مانگیے، آپ طلب کیجئے، وہ مل جائے گا آپ کو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن وسال کے اس جواب کو سننے کے بعد ان کو چھوڑ دیے۔ پھر دوبارہ ایک روز بعد یعنی کل آپ آئیں، وہی سوال کیا، جواب بھی وہی ملا، آپ اس دن بھی چھوڑ دیے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، وہی سوال وہی جواب، 3 دن تک مسجد نبوی میں بدھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں، اتنا متاثر ہوئے، رہا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد کہتے ہیں فَأَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قید خانہ ہے مسجد نبوی، جس میں آپ کو 3 دن تک بدھا گیا، ایک مجرم کو روکا گیا، کوئی ٹارچر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرم کو معاف کر رہے ہیں، چھوڑ دیے۔ ثمامہ بن وسال کو چھوڑ دیا گیا، آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ مسجد نبوی سے جیسے باہر نکلتے ہیں، قریب میں ایک تالاب ہوتا ہے، پانی ہے، ثمامہ بن وسال وہاں غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد دوبارہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ثمامہ آپ کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، آپ کیوں آئے ہیں؟ ثمامہ بن وسال نے کہا کہ اے نبی آپ مجھے چھوڑے ہیں، میرے دل پر آپ ہی کا قبضہ ہے، دل پر آپ ہی کا قبضہ ہے۔ اگر کسی انسان کے دل پر قبضہ کرنا ہے تو اخلاق بنایا جائے، اخلاق کو سدھار لیا جائے، ہر ایک کے ساتھ نرم پہلو اپنایا جائے۔
सुमामा बिन उसाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आप सोच सकते हैं, ये नबी का अखलाक था। सुमामा बिन उसाल ने कहा अल्लाह के रसूल, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि वाकई इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के नबी और रसूल हैं, आप ही मोहम्मद हैं, आप ही अल्लाह के नबी और रसूल हैं। कलमा पढ़ लिए। कलमा पढ़ने के बाद फिर कहते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से पहले आप सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक नफ़रत वाले थे, सबसे ज़्यादा मैं आपसे नफ़रत करता था। नफ़रत ही का तो नतीजा था कि कत्ल करने के इरादे से निकले थे। कहाँ सबसे ज़्यादा नफ़रत तो आपसे थी, लेकिन कुर्बान जाइए सुमामा बिन उसाल पर। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपके चेहरे से है। इस्लाम से पहले सबसे ज़्यादा नफ़रत आपके चेहरे से थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप ही के चेहरे से है। फिर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तमाम दिनों में, तमाम मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा नफ़रत इस्लाम से थी, आपके दीन से थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपके दीन से है। फिर आगे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तमाम शहरों में आपके शहर से सबसे ज़्यादा नफ़रत थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत। ये दिल पर कब्ज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन उसाल के कर लिया। फिर आगे फिर एक बात कहते हैं, अल्लाह के रसूल, इन्न खैलक अखज़तनी व अना उरीदुल उम्रा। अल्लाह के रसूल, आपके लोगों ने, आपके फ़ौज ने मुझे गिरफ्त कर लिया, हालांकि मेरा इरादा उम्रा करना था। अभी इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम से पहले भी लोग हज और उम्रा किया करते थे। यह अलग बात है कि उनके तरीक़े अलग थे। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने उम्रा का इरादा किया था, मैं मक्का जाने वाला था, लेकिन आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुश हुए, और आपने सुमामा बिन उसाल को भी खुश किया और कहा फ़बश्शरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरहु अन यअतमिर। सुमामा बिन उसाल को खुशखबरी दिया और कहा, हुक्म दिया कि आप जाइए उम्रा करने। अच्छा, बशारत क्यों दी, खुशखबरी क्यों दी? उम्रा करने पहले जाते थे, अब भी जा रहे हैं, क्यों बशारत दी? बशारत और खुशखबरी इसलिए दी कि पहले इस्लाम पर नहीं थे, कुफ्र पर थे। उम्रा हज जितना भी चाहे कर ले, उस उम्रे का और उस हज का कोई मतलब नहीं, उस हज का कोई फ़ायदा नहीं। आप अब बशारत दे रहे हैं कि अब अच्छी बात है कि आप उम्रा करने जा रहे हो, अब इस्लाम ला चुके हो, अब उम्रा का एतबार किया जाएगा, उम्रे का सवाब भी मिलेगा। अब ये मक्का पहुँच रहे हैं, बादशाह तो थे ही, लोगों में चर्चा तो था ही, मशहूर आदमी थे। जैसे ही मक्का पहुँचते हैं, फ़क़ाल क़ाइलुन सबौता, एक आदमी से मुलाकात हुई, जो आदमी सुमामा बिन उसाल को जानता था, सुमामा बिन उसाल से जान पहचान थी। कहा सबौता, सुमामा बिन उसाल, सुना है कि तू बद्दीन हो गए हो, बाप दादा के दीन को छोड़ दिए हो। यही जवाब आज भी है, यही जवाब हमारे मुआशरे में और समाज में आज भी है। कोई मुसलमान भाई शिर्क को छोड़ दे, बिदात को छोड़ दे, खुराफात को छोड़ दे और सही मनहज पर आ जाए, तौहीद को कबूल कर ले, किताब व सुन्नत को कबूल कर ले। किसी रिश्तेदार से मुलाकात होती है हमारी और आपकी, किसी दोस्त से मुलाकात होती है, दोस्त को पता रहता है कि हमारा दोस्त सही मनहज को कबूल कर लिया है। दोस्त कहता है, रिश्तेदार कहता है, सुना है कि आप बाप दादा के दीन को छोड़ दिए हैं, सुना है कि आप नियाज फातिहा छोड़ दिए हैं, सुना है कि पुरानी बातें आप छोड़ दिए हैं, आप बद्दीन हो गए हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले नहीं हैं, आप तो कुरान को नहीं मान रहे। आदमी को पता नहीं होता है कि असल में, हकीकत में अभी ये रसूल को मान रहा है, कुरान और सुन्नत को मान रहा है। तो ये जवाब तो मक्का वाले का भी था, इसलिए हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये जवाब मक्का वालों का भी था कि बाप दादा के दीन को छोड़ दिए, आप मोहम्मद को अपना लिए। सुमामा बिन उसाल ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, मैं बद्दीन नहीं हुआ हूँ, बद्दीन तो पहले था, सही दीन पर पहले नहीं था। कहा वलाकिन अस्लमतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत यह है, सच्चाई यह है
کہ اب حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا ہوں۔ اور سنو، وارننگ دے رہے ہیں، ایک دھمکی، کہا سنو، مکہ میں یمامہ سے مکہ کے اندر بہت سارے اناج آ جاتے تھے اور میں تم کو دے دیتا تھا، لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم، یمامہ سے ایک دانہ بھی گیہوں کا اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی اس میں پرمیشن نہ دے دے۔ نبی جب تک اجازت نہ دے دے ایک دانہ بھی مکہ کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ کتنی محبت بیٹھ گئی ثمامہ بن اسال کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو صحابہ رہتے تھے، آپ کے اخلاق کا نتیجہ تھا، آپ کے رویے کا نتیجہ تھا کہ آپ بڑے نرم دل تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، اور ایک آدمی نماز کے اندر نماز میں ہیں، اور نماز میں ان کو چھینک آتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ آداب ہے، یہ ذکر ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اس آدمی کو چھینک آتی ہے تو وہ نماز ہی میں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ ان کو چپ کراتے ہیں نماز ہی میں، بعض ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ تم نماز میں ہو، خاموش رہو، چپ رہو، بات مت کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا بولنے والا کون ہے؟ کس آدمی نے نماز کی حالت میں بولا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بولا۔ نماز میں ہے؟ کہا میں نے بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا ان هذه الصلاة لا تصلح لشيء من الكلام یا من کلام الناس۔ سنو، یہ جو تم ابھی کیے ہو نماز میں تھے، نماز میں تھے، اور نماز میں بات چیت یعنی نماز کے علاوہ دوسرے اذکار یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نماز میں تم کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتے ہیں اتنا متاثر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، کہا کہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس کام سے، میرے اس رویے سے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے پھٹکارا نہیں، مجھے برا بھلا نہیں کہا، مجھے مارا نہیں اور مجھے گالی نہیں دی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین معلم اور ٹیچر نہ تو آپ سے پہلے کسی کو پایا ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو پایا ہے۔ اس ٹکڑے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، اگر ہم اور آپ، ہمیں نہیں معلوم یہاں مسجد کے ذمہ دار کون ہے، برا نہیں مانیے گا، کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، ممکن ہے بہت سارے لوگ گاؤں کے، دیہات کے، کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جنہیں مسجد کے آداب نہیں معلوم، مسجد کے طریقے سلیقے نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مزاج کے یا شریعت کے مزاج کے خلاف کوئی کام کریں، تو نبی کی تعلیم یہ ہے کہ انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، انہیں تعلیم دی جائے، بتلایا جائے کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اس میں کون سے کام ہونے چاہیے، کون سے نہیں ہونی چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی سے بہترین ٹیچر اور سمجھانے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور جانتے ہیں اتنی محبت کرنے لگے، کہتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اغفر لی او واغفر محمدا ولا ترحمنی معنا احدا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، اللہم ارحمنی وارحم محمدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ یعنی یہی 2 لوگ ہیں، یعنی مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ یہ ٹکڑا بھی نبی کو پسند نہیں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی دیکھتے تھے تو یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ بعد میں سمجھا دیں گے، بعد میں بتلا دیں گے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ٹوک دیتے تھے، لیکن ٹوکنے میں بھی
ادب کا لحاظ رکھتے تھے، سامنے والے کے مزاج کا لحاظ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول لقد حجزت واسعا، یہاں آپ غلطی کر گئے، اے بندہ، اے صحابی، اے میرے دوست، آپ یہاں غلطی کر گئے۔ ابھی ایک دعا کر رہے ہیں کہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ فرما، حالانکہ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، لیکن ایک رحمت جو کہ وسیع تھی، بڑی تھی، آپ بڑا چھوٹا کر دیے، آپ اللہ کی رحمت کو کم کر دیے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی مجھ پر بھی رحم فرما، محمد پر بھی رحم فرما، اور تمام لوگوں پر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ دو نمونہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، اگر ہمارے رویے اچھے ہیں، اگر ہمارے دلوں کے اندر نرمی ہے، تو دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی سامنے والا غلطی بھی کرتا ہے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ غلطی ہر انسان کرے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہمارے مزاج کے حساب سے زندگی گزارے، کوئی کام ہمارے حساب سے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فطرتاً نیچرل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مزاج کو الگ بنایا، سوچنے کے انداز کو الگ بنایا، یہاں تک کہ شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنایا، تو مزاج کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ لہذا ہر ایک کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آیا جائے۔ ہم اور بھی گفتگو کریں گے اس سلسلے میں تاکہ ہم سنیں۔ ہم عقیدے میں رسول کو مانتے ہیں، نماز میں رسول کو مان رہے ہیں، روزے میں رسول کو مان رہے ہیں، حج میں رسول کو مان رہے ہیں، لیکن اخلاق میں بھی رسول کو ماننا ہوگا۔ قدم قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو دعوتی فکر رکھتے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جنہیں یہ فکر ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بات دوسروں تک پہنچائیں، وہاں یہ بڑی بہترین ہتھیار ہے اور عظیم ہتھیار ہے لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کا۔ اگر ہم طنز کریں گے، دوسرے کے اخلاق پر کمنٹ کریں گے اور اپنے اخلاق کا ثبوت نہیں دیں گے، تو سامنے والا اگر دوست بھی ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا دوست دشمن ہو جائے اور آپ سے بھاگنے لگے۔ قریب کرنے کا ایک آسان نسخہ حسن اخلاق ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آئیڈیل سے ہم سب کو ملتا ہے، اور آپ کی تعلیم بھی ہے جو اس سے پہلے گفتگو کی جا چکی ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، پہلے مجھے بھی، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے بھائی موجود ہیں تمام لوگوں کو، اور بلکہ تمام امت مسلمہ کو، خاص طور پر اپنے وہ بھائی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت والے ہیں، جن کا عقیدہ مضبوط ہے، جن کا کتاب و سنت کے معاملے میں سخت ہیں، ان کے اخلاق میں بھی سختی ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔